ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفہ خان، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول، قسط نمبر 17۔ سعدی انہیں لینے سیلون آ گیا تھا۔ وہ تینوں باہر آئی۔ سعدی کی نظر سارہ پر پڑی تو بے ساختہ مسکرایا۔ ماشاءاللہ سدا خوش رہو۔ سعدی نے سارہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پری نے سارہ کو بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے سعدی نے ماریا کو بیٹھنے میں مدد دی، لیکن پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ پری تقریباً بھاگتے ہوئے راہم کے کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ ناک کیا، اجازت ملنے پر اندر آ گئی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے سارہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ راہم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، راہم نے اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے کہا۔ وہ آلموسٹ تیار ہو چکا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے تو ابھی تک پکچر دکھائی نہیں۔ میں نے آپ کے لیے پکچر بھی لی ہے، پری نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ بس مجھے ویسے ہی اندازہ ہے۔ ہاں ویسے ہماری سارہ تو بہت پیاری۔ اچھا یہ پکچر تو دیکھیں، پری نے پکچر نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں میں خود دیکھ لوں گا، راہم نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ اوہو تو یہ بات ہے، راہم مسکرا دیا۔ آپ اب تک تیار نہیں ہوئے؟ پری نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہو گیا ہوں۔ راہم کا بے ساختہ ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھا۔ نہیں بھائی پلیز، جسے پری نے بر وقت شور مچاتے ہوئے روک دیا۔ راہم ہنس پڑا۔ سوری، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج تو آپ نے میری ساری تیاری پر پانی پھیر دینا تھا، پری نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اتنے میں راہم کا فون بجا، اس نے فون اٹھایا۔ کہاں ہو یار، جلدی آؤ، نکلنا ہے، سعدی نے کہا۔ اوکے آ رہے ہیں ہم، راہم نے جواب دیا اور پری کو چلنے کا اشارہ کیا۔ پری نے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تم نے اپنی پیکنگ کر لی؟ ہمیں آج رات نکلنا ہے۔ یس بھائی، بھائی سارہ بھی جائے گی؟ یس آف کورس۔ اسے پتہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یار بھائی آپ اینڈ پر کوئی نہ کوئی ٹویسٹ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو اسے ناراض کرنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ مزہ نہیں آتا، اگر اسے پہلے کہتا تو اس نے بہانہ ڈھونڈ کر منع کر دینا تھا۔ پھر وہ دونوں مام ڈیڈ کے روم میں آ گئے، جنہوں نے راہم کو پیار دیا اور بے شمار دعائیں بھی دے ڈالیں۔ اب سب نیچے اترے اور پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر بینکویٹ جانے کے لیے نکل گئے۔ ہال میں پہنچ کر دلہنوں کو برائڈل روم میں بٹھایا دیا۔ پھر راہم بارات لے کر آیا، جن میں کچھ ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے اور سکندر صاحب کے رشتہ دار اور دوست احباب اور راہم کے دوست بھی شامل تھے، جن میں شاہ زیب انکل کی فیملی بھی پیش تھی۔ نکاح کا شور مچنے لگا۔ نکاح کی سنت ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ سارہ کا دل زور زور سے دک دک کر رہا تھا۔ سارہ کو گھونگھٹ کروا دیا گیا۔ مولوی صاحب کے ساتھ کمال صاحب، بشریٰ بیگم، سعدی اور کچھ بارش افراد اندر آئے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ سارہ کمال ولد کمال احمد، آپ کا نکاح راہم سکندر ولد سکندر توصیف سے 5 کروڑ حق مہر کے عوض کا رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سارہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ سارہ کچھ نہ بولی۔ مولوی صاحب نے یہی کلمات دوبارہ دہرائے۔ سعدی نے سارہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سارہ نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ دوبارہ ایجاب قبول کے بعد اس نے سامنے سعدی نے پیپرز رکھے اور سائن لیے، سر پر پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دیتے باہر آ گئے۔ کمال صاحب نے بھی بیٹی کو پیار کیا، دعائیں دیتے باہر آ گئے۔ بشریٰ بیگم نے بھی سارہ کو ساتھ لگایا، ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جب راہم سکندر کی باری آئی، اس نے لمحہ لگائے بغیر ایجاب و قبول کیا۔ سائن کرتے وقت اس کی نظر سارہ کے سائن پر پڑی اور وہ مسکرا دیا، اور اس طرح سارہ کمال سے وہ سارہ راہم بن گئی۔ مبارک سلامت کا شور مچا۔ سکندر صاحب، کمال صاحب، سعدی، شاہ زیب صاحب، ارحم، ریان، سب نے اسے دعائیں دیں۔ بشریٰ بیگم اور اسما بیگم بھی گلے لگ کر رو پڑی اور مبارکباد دی۔ ساریہ بیگم نے بھی بشریٰ بیگم اور اسما بیگم کو مبارکباد دی۔ دونوں ماؤں نے راہم کو پیار کیا اور مبارکباد دی۔ پری بھی پرجوش ہوتے ہوئے بائی کے گلے آ لگی اور مبارکباد دی۔ سارہ کو لے کر آئی، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال صاحب اور بشریٰ بیگم سارہ کو لینے گئے۔ ہال کی تمام لائٹس آف کر دی گئی۔ سپوٹ لائٹ میں سارہ اپنے ماما اور بابا کے ہمراہ آتی دکھائی دی۔ قدم قدم چلتی ہوئی وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راہم اس کو آتا دیکھ رہا تھا۔ سارہ نے وائٹ کلر کی میکسی، جس پر گولڈن کام بنا ہوا تھا، ریڈ کلر کا دوپٹہ، سر پر خوبصورتی سے ٹکائے نازک سی جیولری جس میں بندیاں اور جھومر سیٹ کیے، کانوں میں خوبصورت سے ایئرنگز اور گلے میں نازک سا نیکلس، ناک میں جھولتی چھوٹی سی نتھ جس کے چھوٹے چھوٹے موتی لٹک رہے تھے۔
ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو آگے کر کے لوز کرلز ڈالے گئے تھے، ہاتھوں میں فینسی چوڑیاں اور گجرے پہنے، مخروطی انگلیوں کو انگوٹھیوں سے سجائے وہ کسی سلطنت کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اسٹیج کے قریب آ رہی تھی، فوٹوگرافر ان لمحات کو کیچ کر رہے تھے۔ وہ سیدھا راہم کے دل میں اتر رہی تھی۔ سارا کا دل دک دک کر رہا تھا۔ وہ کہتی تھی اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اسے یہ تو بتائے کہ اس کی راہم سکندر کی زندگی میں اتنی اہمیت تھی کہ وہ ہر بار اس کے استقبال کے لیے خود جائے یہ سوچتا۔ راہم دھیرے سے مسکرایا اور پھر اسٹیج سے اترتا سارا کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ سارا کی جانب بڑھایا۔ سارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو وائٹ اینڈ گولڈ شیروانی پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں گھڑی پہنے اور کھوسا پہنے ہوئے تھا، جو کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں چمک اور دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ہو جب تک تیری نیند نہ ٹوٹے، اگتا نہیں ہے سورج میرا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسی وقت ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ خواب رہے کسی کام کے میرے، خواب سے پیار تو سچا میرا۔ پھر وہ قدم قدم چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فوٹوگرافر کھٹاکھٹ ان کی پکچرز لے رہے تھے۔ وہ دونوں اسٹیج پر پہنچ گئے۔ راہم نے اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج پر لایا۔ وقتاً فوقتاً ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر سعدی اور ماریہ آئے، وہ لوگ بھی قدم چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آ گئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ فوٹو سیشن کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام رسومات کی گئیں۔ پھر ڈنر لگ گیا۔ سارا کھانا کھاؤ گی؟ راہم نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے۔ خوشی سے اڑی ہے یا ٹینشن سے؟ ویسے تم نے یہ تو بتایا نہیں میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آج اشاروں سے بات نہیں چلے گی، آج تم اپنے منہ سے بتاؤ۔ ویسے آج بھی تمہاری آنکھوں نے بتا دیا تھا کہ کیسا لگ رہا ہوں، لیکن میں آج سننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری تعریفوں میں تو تم غزلیں پڑھتے ہو نا؟ راہم دھیرے سے ہنس دیا۔ شکر ہے لڑکی نکاح کے بعد زندہ ہے، میں نے یہی چیک کرنا تھا۔ ہاں، میری باری آتے ہی تم وہ راہم بن جاتے ہو جو اپنے خول میں فوراً سمٹ جاتا ہے۔ تمہیں کب لگا کہ میں اپنے خول میں سمٹ جاتا ہوں؟ راہم کو تجسس ہوا کہ یہ کب کی بات کر رہی ہے۔ بہت بار، جیسے کہ بہت بار۔ اس سے پہلے راہم کوئی جواب دیتا، دونوں کو ایک نسوانی آواز نے متوجہ کیا۔ ہائے مبارک ہو سارا، اور پھر وہ سارا کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہواؤں میں مت اڑو۔ جب انسان اپنی اوقات اور پرواز سے زیادہ اڑتا ہے نا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جھونکا چل پڑا ہے اور تم تک پہنچتا ہی ہوگا۔ سارا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ کچھ اور بول رہی تھی۔ سارا نے اسے کسی اور کے پیرائی میں لیا تھا۔ اس کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ دل کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس منظر سے غائب ہو جائے۔ ایکسکیوز می مس آئزہ، وہ لڑکی فوراً بولی۔ وٹ ایور، یہ جو تمہاری خوش فہمیاں ہیں نا، انہیں میں خود غلط فہمیوں میں بدلوں گا۔ اینڈ اٹس اے چیلنج، اینڈ ناؤ لیو۔ اور اب اگر تمہیں سارا یا اسٹیج کے آس پاس دیکھا تو تمہاری یہ ٹانگیں تمہارے کندھوں پر ڈال کر بھیجوں گا۔ گاٹ اٹ؟ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس لڑکی نے سرگوشی میں کہا تھا، لیکن پھر بھی راہم نے سن لیا تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو صبح اس پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ اس وقت بھی کوئی زہر اگلے گی۔ اس کی تمام حساسیات الرٹ ہو گئی۔ آئزہ کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑ گیا اور وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے سارا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تم واقعی اتنے خوفناک ہو یا ایوج ہو رہے تھے؟ میں سامنے والے کی شکل دیکھ کر بیہیو کرتا ہوں، اس لیے تم ریلیکس رہو۔ آج ہم واپس جا رہے ہیں۔ اچھا، اتنی جلدی رہ لیتے کچھ دن؟ تم مس کرو گی تو ساتھ چلو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ کام ہے میڈم، انکل اور آنی بھی جا رہے ہیں۔ سب جا رہے ہیں۔ اوکے۔ سارا تھوڑا اداس ہو گئی۔ ویسے تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس کلر کا انتخاب کیوں کیا؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وائٹ کلر پیورٹی اور پاکیزگی کا رنگ ہوتا ہے، اور میں نے اپنی لائف میں سارا کمال سے زیادہ پیور لڑکی نہیں دیکھی۔ ہاں، ایک اور وجہ بھی ہے اس کلر کے انتخاب کے پیچھے۔ اور وہ کیا؟ میں نے تمہیں ایک بار یونی میں وائٹ کلر میں دیکھا تھا، مجھے تم پر بہت اچھا لگا تھا۔ استغفر اللہ راہم، تم مجھے تب سے تھاڑے بیٹھے تھے۔ راہم ہنس دیا۔
اس سے بھی بہت پہلے ساتھ چلوں گا، سب بتاؤں گا۔ راہم نے یہ کہہ کر موبائل نکالا اور اس کا کیمرہ آن کیا، پھر سارا کو اشارہ سے قریب کیا تو وہ راہم کے ذرا قریب آ گئی۔ اس نے ایک سیلفی لی اور پھر وہ اس سیلفی کو دیکھنے لگا۔ بعد میں پوچھ لوں گی۔ نہیں سارا، تم ساتھ جا رہی ہو، مائنڈ میک اپ کر لو۔ نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گی، بعد میں آ جاؤں گی ماریا کے ساتھ۔ سارا کم آن، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، وہ ابھی نہیں آئے گی، مائٹ بھی اپنا سیمیسٹر فریز کروا لے۔ سارا کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا۔ اب موڈ تو آف نہ کرو، میں نے یہ سب اس کے لیے تو نہیں بتایا، وہ ساتھ ساتھ کچھ کر رہا تھا۔ سارا چپ رہی۔ اسی وقت راہم کے موبائل کی رنگ ٹون بجی اور ایک ساتھ کئی میسیجز ریسیو ہوئے۔ اس نے کھول کر دیکھا، گروپ میسیج تھا۔ واؤ سر، یہ معجزہ کب ہوا؟ سر یہ کیسے ہو گیا؟ سر سارا کمال نے آپ کا سر نہیں پھاڑا؟ سر اس ناممکن کو ممکن کب اور کیسے بنا لیا؟ سر یہ زیادتی ہے، آپ نے ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا۔ اور اس طرح اس کی ٹیم اپنی خوشی اور بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی اور ناراض بھی ہو رہی تھی۔ یہ معجزہ ابھی ممکن ہوا ہے اور باقی تفصیل آ کر بتاؤں گا۔ ڈونٹ وری، تم لوگوں کو شادی میں بلاؤں گا جو کہ اس کیس کے بعد ہوگی۔ یس ڈن، اور انہیں ڈیروں دعائیں بھی دی۔ سادی ماریا دودھ کے گلاس کے ساتھ آئے۔ پری بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ماریا سارا کی طرف بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر سارا کو کھڑا کیا اور گلے لگا کر مبارکباد دی اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میں نے کہا تھا نا، ماریا نے گلے لگائے سرگوشی کی۔ سارا نے ہلکے سے ہاتھ مارا کیونکہ وہ جانتی تھی راہم کے کان بہت تیز ہیں۔ اس نے راہم کو بھی مبارکباد دی۔ پھر دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ ماریا نے ان دونوں کو دودھ پلانے کے بعد راہم سے مطالبہ کیا، راہم مجھے تمہاری سب سے قیمتی چیز چاہیے۔ وہ نہیں دے سکتا، وہی لینے تو آیا ہوں۔ اس نے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے ہوٹنگ کی، پھر ایک اسٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں۔ اوکے، بہت ساری دعائیں تمہارے لیے، تمہیں ان کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے۔ ابھی شادی جو ہوئی ہے وہ تو تم ویسے بھی دے دو گے، مجھے کچھ ایسا چاہیے جس سے تمہاری جیب بھی ہلے۔ تم ہمیشہ آباد رہو۔ اس نے جیب ہلاتے ہوئے دعائیں دی۔ یہ لو، جیب بھی ہلی اور تمہیں دے بھی دیا۔ اور تمہیں بھی دے دیا۔ سب کا کہکا نکل گیا اور سادی کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ سارا کو راہم کی بات پر ہنسی آ گئی۔ نہیں، اس طرح جیب نہیں ہلانی۔ اچھا پھر کیسے ایسے؟ اس نے جیب کو دوسری سمت ہلایا۔ سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ سارا تم ہی کوئی آئیڈیا دو یار، کیسے نکلواؤں تمہارے شوہر سے؟ وہ کیوں بتائے گی، وہ تو میری پارٹنر ہے۔ تم اس سے پوچھو جو تمہارے برابر کھڑا ہنس رہا ہے۔ مجھے کیش چاہیے۔ کیا خیال ہے سارا، سادی کا والٹ واپس کر دیتے ہیں، اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں دے دو، میری نقصان کی تلافی تو ہو۔ جی نہیں سادی، اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ ہوا، میرا نہیں۔ تو سوچو کیا چاہیے؟ کراچی آؤں گی تو بتا دینا، تمہیں کیا چاہیے دے دوں گا۔ ایسا ہے؟ بالکل، تو ٹھیک ہے پھر میں سارا کو ساتھ ہلاؤں گی۔ چلو سارا۔ بالکل بھی نہیں، میں اس کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ راہم نے سارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سب ہنس پڑے۔ دیکھا، آج جب اپنے پر بیتی تو کیسے تڑپ گئے، کل کیسے کہکے لگا رہے تھے۔ سادی نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ سب پھر ہنس پڑے۔ مام، راہم نے اپنی مام کو پکارا۔ اسما بیگم نے اس کی طرف ایک باکس بڑھایا جو راہم نے پکڑ کر ماریا کی طرف بڑھایا۔ ماریا نے پکڑ کر کھولا، اس میں ایئرنگز تھے۔ بہت خوبصورت ہیں، تھینک یو۔ اب خوش ہو؟ خوش تو میں تب بھی تھی جب تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست دی ہے۔ چلو پھر واپس کر دو، راہم نے شانت سے کہا۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ وہ دونوں اسٹیج سے اتر گئے۔ پھر راہم نے اپنی پاکٹ سے ایک کیس نکالا اور اس میں سے رنگ نکال کر سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ راہم نے وہ ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی کی زینت بنا دی۔ سب نے ہوٹنگ کے ساتھ کلیپنگ کی۔ سارا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ راہم کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہوئے بھرپور مسکرا رہا تھا۔ کیمرے کی آنکھ نے اس منظر کو قید کر لیا۔ بھائی عام بھی بڑے عجیب ہیں، لوگ انگیجمنٹ کے بعد نکاح کرتے ہیں اور آپ نکاح کے بعد انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ پری نے لقمہ لگایا۔ میں پکا کام کرتا ہوں، وہ یہ سارا کا ویڈنگ گفٹ ہے۔ سب نے ایک بار پھر سے ہوٹنگ کی۔ سارا گھر جا کر چینج کر لینا کیونکہ ہم نے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ رش کے چھٹتے ہی راہم نے بہت آہستگی سے کہا۔ پیکنگ ہو گئی ہے تمہاری؟ ہاں میں ابھی کر کے آئی ہوں، تم نے بتایا ہی ابھی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ راہم پلیز، میں کچھ دن بعد آ جاؤں؟ بالکل بھی نہیں، جاتے ہی تیاری کرو۔ سارا کا دل خراب ہونے لگا۔ سارا نے گھر آتے ہی چینج کر کے نازو کی مدد سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ نازو کو بشرا بیگم نے بلا لیا، وہ چلی گئی۔ سارا نے فوراً موبائل اٹھایا اور پھر سادی کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی سارا نے کہا، بھائی اوپر آئیں، پھر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔
ساتھ ساتھ پیکنگ بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر راہم نے کہا ہے جانا ہے تو جانا ہے، وہ اس کو لے کر ہی جائے گا۔ سعدی بائی کو بلانا تو ایک فارمیلٹی تھی۔ نازو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ سارا باجی یہ راہم بائی نے بھیجا ہے، وہ خود بھی آ رہے ہیں۔ سعدی بھی داخل ہوا۔ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کون سا وعدہ؟ کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے؟ ہاں یاد ہے، بولو۔ بھائی میں ابھی کراچی نہیں جانا چاہتی۔ سارا بیٹا ابھی یا تبھی کراچی جانا ہے تو اپنا سسرال والوں اور شوہر کے ساتھ مان سے جاؤ، یہی سمجھداری ہے۔ سعدی نے سمجھانا چاہا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں؟ راہم کمرے میں داخل ہوا۔ تم ہی سمجھاؤ اسے، میں جا رہا ہوں۔ سعدی راہم کی کوٹ میں گیند ڈالتا نکل گیا۔ بیٹھو سارا، تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ گڈ، میں نے بھی نہیں کھایا، آؤ ساتھ کھاتے ہیں۔ راہم میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، میں نہ جاؤں؟ میں ماریا کے ساتھ آ جاؤں گی۔ راہم نے اس کی طرف بریانی سے بڑا چمچ بڑھایا جو اس نے پس سے پیش کے بعد منہ میں ڈال دیا۔ نہیں سارا، تم میرے ساتھ جاؤ گی، ماریا کو ابھی ٹائم لگے گا۔ ماریا اپنے شوہر کے ساتھ آئے گی، تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، میں بور ہوتا رہوں گا، کہہ کر راہم نے اپنے منہ میں چمچ ڈالا۔ تو پری کو لے جاؤ، سارا نے التجا کی۔ راہم نے چمچ پھر اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں، وہ منع کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اب سارا کی ذمہ داری ہے، وہ ساتھ جائے۔ اوکے، لیکن میں ابھی یوں نہیں جاؤں گی۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے کھاؤ۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ نازو کافی لیے آ گئی۔ لو، تمہاری تھکن کا بندوبست بھی کیا ہے، کافی پیو۔ راہم نے کافی اس کی طرف بڑھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سارا نے کافی کا سپ لیا۔ میں صرف تمہاری اس بوریت کی وجہ سے جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ راہم مسکرا دیا۔ آخری سپ لے کر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور سارا کا بیگ اٹھا لیا۔ راہم ایک بار پھر سوچ لو، سارا نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا، راہم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ لوگ لاؤنج میں آئے جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سکندر انکل لوگ شاید نکل گئے تھے، سارا نے سوچا۔ سارا اپنے بابا سے ملنے گئی جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار کیا اور اسے اپنا خیال رکھنے کا کہا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اسے چپ کروایا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پھر وہ اپنی ماما سے ملی۔ میں جا رہی ہوں ماما، خوش ہو جائیں اور شکر کریں مجھ بے وقوف سے جان چھوٹی۔ کیا بول رہی ہو سارا؟ آپ کو بہت جلدی تھی نا مجھے بھگانے کی، آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں تھا، کرے پیار اپنی سمجھدار بہو سے۔ چپ کرو سارا، کچھ بھی بولے جا رہی ہو۔ اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی، آپ کو شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے سارا، میں آپ سے ناراض ہوں، ایسے ناراض ہو کر نہیں جاتے۔ وہ سعدی کی طرف بڑھ گئی، بائی کے ساتھ لگی تو سعدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سارا کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ خوش ہو جائیں بائی، آپ مجھے بھگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، آپ لوگوں کو میرا انتظار ہی نہیں تھا، مجھے واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سارا بچے، ایسی بات نہیں ہے، اب آپ اکیلے ہوں گے، مزے کریں، تمہارے بغیر کوئی مزہ نہیں، تم رونق ہو اس گھر کی۔ اچھا تو پھر ایسے دہرایا کیوں؟ تم ساتھ جا رہی ہو نا، تو اس راہم سے پوچھنا کہ کیا جلدی تھی اس کو۔ سعدی نے اسے چھیڑا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، سعدی نے اسے پیار کیا۔ سارا اب ماریا سے مل رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور بائی کا بھی، اور دھوکہ مت دینا، تمہیں پتہ ہے نا میں دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ ماریا اس کی بات پر مسکرا دی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ راہم بھی ان سب سے مل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پھر راہم کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر اس کا انتظار کرتے سکندر صاحب لوگ بھی اس کے پیچھے نکل گئے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو راہم کی آواز نے توڑا۔ تو سارا کمال، سارا راہم بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ راہم نے اسے چھیڑا۔ تم بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ سارا نے اس کا سوال اسی کو لوٹا دیا۔ اچھا لگ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا ہم ساتھ جائیں گے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم نے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نکاح ہی کر ڈالا، سارا نے چڑھ کر کہا۔ کیا تم نے مشن لگا رکھی ہے؟ میری کوئی پرسنل لائف بھی ہے، راہم نے غصے سے کہا۔ راہم، اپنی 2 گھنٹے کی دلہن کو ڈانٹ رہے ہو، سارا نے صدمے سے کہا۔ تو 2 گھنٹے کی دلہن تھوڑا عقل کا استعمال بھی تو کر لے، راہم نے چڑھ کر کہا۔ او تو تمہیں ٹھیک 2 گھنٹے اور 1 منٹ کے بعد یہ پتہ بھی لگ گیا کہ تمہاری دلہن عقل سے فارغ ہے۔ اتنا تو اندازہ تھا مجھے کہ تم پچھتاؤ گے، لیکن اتنی جلدی یہ اندازہ نہیں تھا، سارا نے دکھ سے کہا۔ اوکے سوری، راہم نے سرنڈر کیا۔ سارا نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ راہم 1 منٹ کے بعد پھر بولا۔ چلو تمہارا ہاسٹل والا مسئلہ تو حل ہوا، نہ تمہیں ہاسٹل جانا پڑے گا، نہ تمہیں میں ڈراپ کرتا برا لگوں گا، نہ علینا کو بار بار فیس کرنا پڑے گا، اور جو تم نے گھر کے کھانے مس کیے وہ پرابلم بھی سولو ہوا۔ راہم نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کا رخ بدلا۔
وہ تو تم نے اپنے پیسے بچائے ہیں، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے باہر سے کھلاؤ گے، سارا نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا میں موٹی ہو جاؤں گی، راہم نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ابھی تک تو نہیں ہوئی موٹی، مطلب یہی ہوا نا کہ تم نے اپنے پیسے بچائے ہیں، سارا نے اسے اس کی بات یاد کروائی۔ تم جب کہو گی میں تمہیں باہر سے کھلا دوں گا، راہم نے مسکراتے ہوئے منانے کی کوشش کی۔ میں کیوں کہوں گی؟ اب تک میں کہتی آئی ہوں تم خود کھلاؤ گے، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ راہم کو اس کا خاص بیویوں والا انداز اچھا لگا۔ اوکے میں دھیان رکھوں گا۔ ویسے تم خالہ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کیوں بتاؤں؟ ہم ماں بیٹی کی بات ہے۔ ہاں وہ تو مجھے ان کی ڈانٹ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ ڈانٹ پر کوئی ٹونٹ نہیں۔ اوکے ان کے درمیان پھر خاموشی آ گئی۔ راہم میں آنی سے کہوں گی تمہارے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دیں۔ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو؟ راہم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم عنقریب رنوے ہو جاؤ گے نا، میں رہوں گی تو تمہیں اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، راہم نے سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے مرنے کا کتنا انتظار ہے نا، سارا نے صدمے سے کہا۔ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں، تم ریلیکس ہو جاؤ، راہم نے مذاق کو ختم کیا۔ کافی پیو گی؟ راہم نے بات ہی بدل ڈالی۔ نہیں ویسے تمہیں اعتبار نہیں تھا کیا، ہم صبح نکل جاتے، کتنی تھکن ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، سارا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کام تھا بہت ضروری، میں زیادہ آف نہیں لے سکتا تھا، میں تمہاری سیٹ ریلیکس کر دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ میڈیسنز کھائی تھی؟ نہیں کھائی۔ راہم میں تمہاری بوریت کی وجہ سے تو آئی ہوں، سو گئی تو بات تو وہی ہے، سارا نے اسے یاد کروایا۔ او ہاں زہے نصیب، پانی لو اور میڈیسنز کھاؤ۔ کیا فائدہ، آرام تو نہیں آ رہا؟ فائدہ نقصان تم نے نہیں دیکھنا، تم نے صرف میڈیسنز کھانی ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ کب تک چلے گا؟ جائیں گے تو چیک اپ کروا لیں گے تو پتہ چل جائے گا، راہم نے تسلی دی۔ اتنے میں راہم کا فون رنگ ہوا۔ سکندر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہ بالآخر اسما بیگم بول پڑیں۔ یہ کیا کر رہا ہے، کب سے ڈرائیو کر رہا ہے، ہم سب تھک گئے ہیں اور وہ بچی تو ہم سے زیادہ تھک گئی ہو گئی، اسے کہیں گاڑی روکے، سارا کو کچھ تو کھلائے پلائے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس بچی نے، کیا سوچتی ہوگی کہ نکاح کراتے ہی لے کر بھاگ نکلے، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، رکوائیں گاڑی۔ سکندر صاحب نے پری کو بھائی کو کال کرنے کا کہا، اس نے کال ملائی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ بھائی ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی روکے، کافی پیتے ہیں۔ اوکے پھر کچھ دیر بعد گاڑی ریسٹ ایریا کے سامنے رک گئی، وہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں سے نکلے تو ٹھنڈی ہواؤں نے ان کا استقبال کیا، موسم میں ٹھیک ٹھاک کھنکی تھی۔ سارا جیکٹ تو نہیں رہنے دو، بعد میں تمہیں سردی لگ جائے گی، اور ہم تمہاری خاطر ہی جلدی جا رہے ہیں۔ میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو پتہ ہے میجر، سارا نے پری کو ہاتھ ہلایا، پری نے بھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا، پھر وہ سب اندر آ گئے، انہوں نے ایک کونے والی ٹیبل سلیکٹ کی، سب بیٹھ گئے۔ تو بیٹا جی مزہ آ رہا ہے، ٹریول انجوائے کر رہے ہو؟ جی انکل، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو ان سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ گرم گاڑی دھلائی جا رہا ہے، بچی کو کچھ تو کھلائے، تھک گئی ہوگی، اسما بیگم نے محبت سے کہا۔ نہیں آنی ایسی بات نہیں ہے، راہم نے پوچھا تھا۔ تو پھر آج آپ ڈیسائیڈ کرو ہم کیا کھائیں، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری تمہیں کیا پسند ہے جو تم لے آؤ گی، لیکن مجھے تو تمہاری چوائس کا نہیں پتہ، آج تم جو لاؤ گی وہی کھا لوں گی، آنی آپ بتا دیں۔ جو میرا بچہ لے آئے گا، انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب وہ راہم کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، راہم نے کندھے اچکا دیے۔ زیادہ سمارٹ نہ بنو، اس کی مدد کرو، جاؤ بیٹا اس کے ساتھ جاؤ اور جو دل کر رہا ہے لے آؤ۔ راہم اور سارا اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر لینے چلے گئے۔ موم سارا اچھی ہے نا، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں کیونکہ وہ میری پری کو پسند آئی ہے تو یقیناً اس میں بہت کچھ خاص ہے، تھینک یو مام، پری مسکرا دی۔ اب راہم نے اسے سب کی پسند کے بارے میں بتایا اور پھر سارا کو حیرانی سے دیکھا جو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں پوریاں ڈھونڈ رہی ہوں، جو تمہارے صبح والے ارمان ہیں وہ پورے ہو جائیں، راہم ہنس دیا۔ پھر سارا نے سب کے ساتھ ساتھ راہم کے لیے بھی کافی اور سینڈوچ لے لیا اور پری کے لیے برگر لیا۔ راہم نے پیمنٹ کی اور پھر ٹرے لیے ٹیبل پر آ گئے۔ راہم نے سب کو کافی سرو کی اور سارا نے سینڈوچ اور برگر پری کو سرو کیا۔ راہم نے بتایا ہے پری تمہیں برگر پسند ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے برگر لے لیا۔ میں نے ٹھیک کیا، سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا، تھینک یو، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پری، سارا نے خوشی سے کہا۔ بیٹا تم بھی کافی شروع کرو، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، راہم سارا کی طرف بھی دھیان دو، تم تو صرف اپنا لگے ہوئے ہو، اسما بیگم نے محبت سے لتاڑا۔ تو اور کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے نکاح کر کیا ہے، سکندر صاحب نے بھی بیٹے کو لتاڑا۔ سارا کافی پیتے ہوئے ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔
جب ہم تمہاری ایج میں تھے تو تمہاری موم کے آگے پیچھے گھومتے رہے، تمہیں دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا کہ تم نے خود جلد مچا کر جلدی نکاح کروایا ہے۔ موم ڈیڈ، میں آپ لوگوں کی بہو نہیں ہوں، بہو یہ ہے، راہم نے ہنستے ہوئے بتایا، جس پر سب کا کہکا نکلا۔ نہیں، یہ بیٹی ہے، اسما بیگم نے کہا۔ ویسے سارا، تم بائی کی پلیٹ میں اپنی مرضیاں چلا سکتی ہو، ہے نا بائی؟ ویسے راہم، تمہاری شکل آج دیکھنے والی تھی، بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کی، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بائی، لگ رہا تھا کہ آپ نے ان کی پلیٹ اٹھا لی ہے، ویسے موم نے تو مزہ ہی کروا دیا آپ کو لتاڑ کر۔ غلطی راہم کی ہے، وہ کہیں اور بیٹھتا، پری نے اسما بیگم کے اسٹائل میں کہا۔ اس کے بعد پری اور سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے برخودار، اگر تم وہ دیسی گھی کا حلوہ کھا لیتے تو تمہارے لیے سکندر ولا کے دروازے بند ہو جانے تھے۔ راہم اور سکندر کی نظریں ملی اور پھر سارا پری کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے بیٹا جی، ایسے فضول لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، بلکہ ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اس نکمے کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میری طرف سے پوری اجازت ہے، آئندہ اگر کچھ بھی کہے تو اس کو جواب دے کر آنا، سارا مسکرا دی۔ سب نے کافی پی لی تھی، اب سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے، سفر ایک بار پھر سے شروع ہوا۔ سارا کا موڈ اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اگر واقعی مان سے لے کر جا رہے تھے تو اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ راہم، تھینک یو، کس لیے؟ بس ایویں۔ راہم اس کے سٹائل پر مسکرا دیا۔ تمہارا بھی شکریہ سارا، تم میری بات مان کر آ گئی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے تمہاری بات نہ مانی ہو؟ نہیں، جواب فوراً آیا۔ تو پھر یہ بات بھی مان ہی لینی تھی۔ ویسے تم ضد زیادہ کرنے لگے ہو، کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے کتنا سفر باقی ہے؟ کراچی میں انٹر ہو چکے ہیں، اب کچھ دیر میں گھر پہنچ جائیں گے، راہم نے گیئر بدلتے ہوئے کہا، اور اس طرح وہ پورا راستہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ راہم اور سکندر صاحب کی گاڑیاں آگے پیچھے گھر کے پورچ میں پارک ہو چکی تھیں۔ سبھی افراد گاڑیوں سے باہر آ چکے تھے۔ بہت تھکے ہونے کے باوجود سب بہت خوش تھے۔ اپنے گھر کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے۔ ملازم ان کا سامان باہر نکال رہا تھا۔ راہم نے گھر انلاک کیا اور سکندر صاحب اور اسما بیگم کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ پری بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ساتھ ہی راہم اور سارا نے ایک ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ ویلکم ہوم مسز، راہم نے سڑک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ پیچھے پیچھے زرگل اپنے کوارٹر سے گھر کے اندر آ گئی، سب کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور احوال پوچھنے لگی۔ زرگل، سارا کے لیے اوپر والا روم سیٹ کروا دو، اسما بیگم نے زرگل سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ سارا بی بی کے لیے گیسٹ روم تیار کروں؟ زرگل نے پوچھا۔ نہیں، روم، راہم کے برابر والا روم، اب یہ رہی رہے گی۔ جی بہتر، زرگل چلی گئی۔ آنی، مجھے فریش ہونا ہے، پری کے کمرے میں۔ یہ پری کہاں ہے؟ اسما بیگم نے اسے بتاتے بتاتے پری کا پوچھا۔ وہ تو آتے ہی فریش ہونے چلی گئی، بہت ایکسائٹیڈ ہے نا اس لیے، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب راہم کے کمرے میں چلی جاؤ، راہم اس کو اپنا روم دکھا دو۔ جی مام، راہم کہتا کھڑا ہوا۔ آؤ، راہم نے اسے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ دونوں آگے پیچھے سینیاں چڑھ گئے۔ راہم نے روم کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کر دی۔ کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ پورا روم گرے اور وائٹ کمبینیشن سے سجایا ہوا تھا۔ گرے کلر کا بیڈ سیٹ اور گرے ہی کلر کے خوبصورت پردے سجے ہوئے تھے۔ صاف ستھرا کمرہ رہنے والے کے ذوق کا پتہ دیتا تھا۔ ڈریسنگ پر راہم کے استعمال کی چیزیں طریقے سے سجی ہوئی تھی، جس میں بیش بہا قیمتی پرفیومز اور جیل تھے۔ سارا نے ڈریسنگ میں پرفیومز کی کلیکشن دیکھ کر سوچا شاید اسے پرفیومز کا کریز ہے، پھر وہ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے جائزہ لے رہی تھی۔ بیڈ کی طرف نگاہیں جاتے ہی ٹھہر گئی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر اس کی انلارج پکچر لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ گم ہو گئی۔ آنکھوں میں وہی چمک، ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ سجائے وہ اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ سارا اس تصویر میں کھو سی گئی۔ اچھی ہے نا؟ راہم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیا؟ سارا نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ پکچر اور کیا؟ میں تو کلر اسکیمنگ دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے لگا پکچر کی اسکیمنگ دیکھ رہی ہو۔ کوئی نہیں، وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے راہم کا کہکا جاندار تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آ گئے، جہاں سکندر صاحب، اسما بیگم اور پری ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی سارا، جلدی سے آئیں، ہم آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں، پری نے پرجوش انداز میں کہا۔ راہم اور سارا مسکراتے ہوئے آ گئے۔ جلدی سے کیک کٹ کریں، میلٹ ہو جائے گا۔ سارا نے کیک دیکھا جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور ٹیسٹی لگ رہا تھا، چاکلیٹ کیک جس پر ویلکم ساراہیم لکھا تھا۔ راہم نے نائف اٹھا کر سارا کی طرف بڑھائی، جو سارا نے مسکراتے ہوئے تھام لی۔ وہ دونوں اکٹھے ہو کر کھڑے ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے کیمرہ آن کیا اور پھر سارا اور راہم نے اکٹھے نائف تھام کر کیک کٹ کیا۔ ویلکم ہوم، سب نے گنگناتے ہوئے کلیپنگ کی اور پری نے ان کی بہت ساری پکچرز لے لیں۔
پھر سارا نے نائف سائڈ پر رکھ دی۔ راہم سارا کو کیک کھلاؤ بیٹا، اسما بیگم نے کہا۔ راہم نے سارا کی طرف کیک بڑھایا جسے سارا نے ہچکچاتے ہوئے کھا لیا اور یہ لمحات بھی پری کے کیمرے نے کیچ کر لیے۔ اب سارا تمہاری باری، پری نے سارا کو کہا۔ سارا نے راہم کی طرف کیک بڑھایا جسے راہم نے مسکراتے ہوئے کھا لیا۔ اس طرح سب نے ایک دوسرے کو کیک کھلایا، پھر کھانا ٹیبل پر آ گیا۔ آج کھانے میں پیزا تھے۔ آج کی ویلکم پارٹی سولو ہماری پری کی طرف سے تھی تم دونوں کے لیے، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا راستہ یہ ہمیں کہتی رہی ہے کہ سارا کا ویلکم اچھے سے ہونا چاہیے، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو پری، سارا نے پری کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پری نے خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اب جلدی سے شروع کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کھانا شروع کرنے کو کہا۔ راہم نے پلیٹ میں سلائس نکالا اور سارا کی طرف بڑھایا جسے اس نے پکڑ لیا۔ اس طرح سب نے کھانا کھانا شروع کیا اور ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں آ گئے۔ زرگل ان کے لیے کافی لے آئی۔ کافی سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اس نے کہا، سارا بی بی آپ کا کمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ تھینک یو زرگل۔ زرگل سارا بابی ہے، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ ویلکم بابی، زرگل نے خوش ہوتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا بھی مسکرا دی، پھر زرگل چلی گئی۔ خوشگوار ماحول میں کافی پی گئی، اب سب کو آرام کرنا چاہیے، بہت رات ہو گئی ہے، سکندر صاحب نے محفل برخاست کرنے کو کہا۔ پری بیٹا سارا کو اس کا روم دکھا دو۔ بیٹا میں ضرور اوپر جاتی لیکن بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں آنی، آپ آرام کریں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ پری نے سارا کو روم دکھایا۔ کمرہ بہت بڑا اور ویل فرنش تھا، ہر چیز کلیننس سے سجی تھی۔ وائٹ کلر کا فرنیچر بہت ہی عالی شان لگ رہا تھا۔ سارا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا سکتی ہو، ہمیں بالکل برا نہیں لگے گا۔ راہم نے پری کی بات بیچ سے ہی اچک لی۔ سارا اور اری ہنس دیے۔ اوکے پری، تھینک یو سو مچ، سارا نے پری کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پری بھی مسکرا دی۔ اوکے سارا، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، پری چلی گئی۔ گڈ نائٹ سارا، ہیو اے سویٹ ڈریم، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیم ٹو یو، سارا بھی مسکرا دی۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ سارا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ راہم بھی اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ آج بہت خوش تھا، اس نے سارا کو پا لیا تھا جس کو پانے کا وہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ سارا کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا، راہم کو خود بھی پتہ نہیں چلا۔ جاری ہے۔